حاجی جناب مولانا سید عابد حسین نجفی سے کہ آئے وہ اپنی انداز سے مجلس کو خطاب فرمائے. نعرہ صلوات. بلند ترین صلوات بھیجے بر محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسنين والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، محترم و معزز سامعین کرام، ہمارے اور آپ کے درمیان سورہ انبیاء کی مبارکہ کے ذیل گفتگو ہو رہی ہے. پروردگار عالم جس میں ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا وہ ہمارے ہی امر سے ہدایت کرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان پر وحی کی. کس چیز کی وحی کی؟ نیکی کرنے کی، نمازوں کو قائم کرنے کی، زکوٰۃ کے ادا کرنے کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب کے سب ہمارے ہی عبادت گزار تھے. ابھی ہماری گفتگو فقط وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کی ہی منزل تک آ پائی ہے، وہ بھی اصل مفہوم تک ہم نہیں پہنچ پائے ہیں. چونکہ جو اس موضوع کا مقدمہ ہے اسی مقدمے میں ہماری بات تقریباً تمام ہونے والی ہے، اور اس کے بعد کی بڑی منزلیں ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فعل الخیرات اقام الصلاۃ ایتاء الزکوٰۃ کانوا لنا عابدین. ابھی 10 ارکان ہیں اس پر اس آیت کی ذیل میں بیان کرنے پر، لیکن ہماری گفتگو فقط اس چیز سے مقدمے میں گزر رہی ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے امام بنایا ہے وہ انہی کے پروردگار عالم کے امر سے ہی ہدایت کرتے تھے. پھر امام کون کون بنائے گئے اور امامت کہاں پر آ کے تمام ہوئی اور کہاں سے شروع ہوئی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. الغرض معرفت امام کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ پروردگار عالم کے ہمیں پہچاننا ہے، اور پہچاننا ہے تو مظہر صفات خدا کے ذریعے سے پہچاننا ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں 5ویں امام کا جو واقعہ عرض کیا تھا، 5ویں امام کا جو واقعہ گوشت گزار کیا تھا اس میں یہی آپ کے درمیان پڑھا تھا میں نے کہ علم اہل بیت لا محدود ہوگا
تب ہی پروردگار کے علم کے مظہر ہوں گے. اور جگہ جگہ پر انہوں نے جو ہے وہ اپنے علم کا اظہار کیا ہے. ہر چیز جتنی بھی چیزیں پروردگار عالم کی صفات میں آتی ہیں, ہر ایک صفات کا انشاءاللہ آج بھی ایک صفات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا, اس کا بھی انہوں نے اظہار کیا ہے. لیکن دنیا والے ان کو اس حیثیت سے کبھی دیکھ نہ پائے کہ جو اصل پروردگار عالم نے انہیں بھیجا تھا. ایک عالم اہل سنت ہے شافعی مسلک کے امام شافعی, کا کہنا ہے, وہ شعر میں لکھا آپ نے کہ مات الشافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی مر گیا لیکن یہ جان نہ سکا کہ علی رب ہے یا اللہ رب ہے. یہ شافعی کا کہنا ہے, شعر ہے باقاعدہ عربی ان کا, جا کے آپ گوگل پہ چیک کر لیجئے گا. مات الشافعی ولیس یدری, شافعی مر گئے لیکن جان نہ سکے علی ربہ, علی ان کا رب ہے, ام ربہ اللہ, یا اللہ ان کا رب ہے. یہ پہچاننا چاہا جن لوگوں نے, لیکن تھوڑا سا اگر قرسرات اسی چیز کا تو نام ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم, اگر تھوڑا سا بھی ادھر گئے تو ادھر گرو گے, ادھر گئے تو ادھر گرو گے, بلکہ درمیان میں آپ کو چلنا ہے, ایک اعتدال میں رہنا ہے. نہ پہچان پائے کون ہے مولا, پھر آپ ہی بتائیے کہ آپ کون ہیں, کیونکہ یہ جو آپ کے اندر سے صفات نکل رہے ہیں انسانوں والے صفات تو نہیں ہیں, کیونکہ انسانوں کے صفات جو ہم نے پڑھے ہیں وہ الگ ہے. ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں, میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم نکلتے ہیں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جب تم اپنی ماں کے شکم سے باہر آئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. قرآن مجید کے سند یافتہ جاہل ہیں ہم, پھر مولانا متقیان کعبے سے نکلنے کے بعد کیسے بڑا ہوتا قرآن مجید کر رہے ہیں, آخر یہ بھی تو بچے ہیں. تو مولا یہ صفات آپ کے اندر سے ایسے دنیا دھوکہ کھا جائے گی, آپ ہی بتائیے کون ہیں. اب مولا نے فرمایا, لطف لیجیے مولا کے قول کا. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کفا بی عزا ان اکون لکا عبدا, میرے معبود میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. پہلے بتا دیا کہ خدا نہ کہنا میں بندہ ہوں اس کا. کفا بی عزا ان اکون لکا عبدا, میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا, ان تکون لی ربا, میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. دیکھ رہے ہیں, کفا بی عزا ان اکون لکا عبدا, میرے عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. انت کما احب, تو ایسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. واجعلنی کما تحب, مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انت کما احب, تو ویسا ہے جیسا میں. اللہ ہر انتخاب مزاج علی, علی انتخاب کر رہے ہیں تو کس کا؟ پروردگار. تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں اور مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. اور یہ جو مولا نے کہا ہے نا کہ میں عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے, یہ ہمارے اور آپ کے لیے کہا ہے. ورنہ دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو علی کے لیے فخر بن سکے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں علی اپنی عزت دیکھے؟ علی ان میں سے نہیں ہے کہ جو اپنی عزت کو عالم میں دیکھے اور رات بھر جگے. علی ان میں سے نہیں ہے کہ اپنی عزت کو عالم میں دیکھے اور رات بھر جگے, بلکہ اگر عالم کو زبان دی جائے تو عالم خود کہے گا ہم علی کے محتاج ہیں, علی ہمارے محتاج نہیں ہیں. اگر علی اپنی عزت عالم میں نہیں دیکھتے ہیں بلکہ دست علی کا خود عالم منتظر ہے. اگر عالم کو زبان دے دی جاتی خیبر میں تو عالم خود کہتا یا علی اٹھا لو, میری عزت بچا لو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو مولا نے بتایا کہ ہمیں پہچانتے پہچانتے غلط راہ پر نہ نکل جانا. جس حد تک ہم ہیں, اچھا پروردگار عالم نے ان کو سب کچھ دیا ہے, جو کچھ ہے سب کچھ پروردگار عالم نے دیا ہے. تو پھر پروردگار میں اور معصومین میں فرق کیا رہ گیا اگر سب کچھ دے دیا تو؟ جو لوگ خدا کہہ رہے ہیں گویا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں. ماذ اللہ,
کیا فرق کیا رہ گیا پروردگار میں اور اہل بیت میں؟ کا فرق یہ ہے کہ یہ اس کے بندے ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ بندگی فرق آتی ہے، بیچ میں جو ڈفرینس پیدا کر رہی ہے وہ بندگی پیدا کر رہی۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ پروردگار کا اپنا ہے، اہل بیت کا جو کچھ ہے وہ پروردگار کا دیا ہوا ہے، بس اتنا کا فرق ہے۔ سب کچھ پروردگار عالم نے ان کو دے دیا ہے۔ اور جب معرفت کی منزل میں آپ آگے بڑھیں گے نا تو کچھ چیزیں تو آپ کو ایسے ہی مل جائیں گی۔ امام حسین اپنے گھر سے نکلے اور ایک سائل آیا، آنے کے بعد امام سے سوال و جواب چل رہا تھا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، پروردگار عالم نے بہار الانوار علامہ مجلسی کی جو کتاب ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے، آپ گوگل پہ جا کے ٹائپ کریے تو سب سے پہلے آ جائے گی سامنے۔ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے بندوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور جب پروردگار عالم کو پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے۔ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا عَنْ عِبَادَتِ غَيْرَ مَا سِوَاهُ، اور جب اس کی عبادت کریں گے تو دوسروں کے غلامی کے پنجرے سے آزاد ہو جائیں گے۔ تین اسٹیپ بتائے مولا نے۔ پہلا اسٹیپ کہ معرفت خدا کے لیے بندوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ دوسرا اسٹیپ کہ جب اس کی معرفت حاصل کر لیں گے تو عبادت کریں گے۔ تیسرا اسٹیپ جب عبادت کریں گے تو دوسروں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے۔ امام حسین نے بتایا کہ عبادت بنا معرفت کے بیکار ہے، کیونکہ عبادت اسی وقت ہے کہ جب معرفت پیدا ہوگی۔ ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اٹھنے بیٹھنے کا نام عبادت نہیں ہے، صبح شام اٹھتے بیٹھتے رہیے، دن بھر کریے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پہاڑوں میں جا کے عبادت کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور جب تم عبادت کرو گے تو دوسروں کے غلامی کے پنجرے سے آزاد ہو جاؤ گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلم ممالک ہیں جو عبادت تو کر رہے ہیں لیکن دوسروں کی غلامی سے آزاد نہیں ہو پا رہے ہیں، چاہے وہ کون سا ملک ہو۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہر ملک میں مسلم جو ملک ہے ان سب ملکوں میں عبادت ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی ملک کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بنا معرفت کی عبادت کرتے ہیں۔ جب معرفت کے ساتھ عبادت کرو گے تو عبادت کہلائے گی۔ اچھا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ دیکھیں ہمارے یہاں جب عبادت کا لفظ آتا ہے تو سب سے پہلے ذہن کہاں جاتا ہے؟ بولیے کہاں جاتا ہے؟ ہم نے کہا عبادت بہت بڑے شاہجہاں صاحب بہت بڑے عبادت گزار ہیں، تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلی بات کیا آئی کہ یہ کیا کرتے ہوں گے؟ بولیے کیا کرتے ہوں گے؟ یہ نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، اس کے علاوہ تو ذہن کہیں نہیں چل رہا نا۔ اگر عبادت نماز اور روزے کا نام ہے تو پھر قرآن کی اس آیت کو کہاں لے کے جاؤ گے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ ایک صلوات پڑھیں محمد پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو اگر صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو پھر پوری زندگی نماز پڑھتے رہو تو مقصد عبادت ہوا، تو مقصد خلقت کامیاب ہو گئی، یا پوری کی پوری زندگی روزے رکھتے رہو۔ اگر تنہا نماز عبادت ہے تو پوری زندگی عبادت کرو ورنہ مقصد خلقت سے خارج ہو جاؤ گے۔ اگر روزہ عبادت ہے تو پوری زندگی روزہ رکھو ورنہ مقصد خلقت سے خارج ہو۔ اور ہم تو ٹھہرے نااہل نالائق، ہمیں کچھ نہیں آتا۔ جو صاحب اہل تھے انہوں نے بھی اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کیا۔ کیا پیغمبر 24 گھنٹہ نماز پڑھتے تھے؟ نہیں، پیغمبر نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، درس بھی دیتے تھے، گھر میں بھی رہتے تھے، رسول خدا ہر کام پوری زندگی کا انجام دیا کرتے تھے۔ تو کیا پیغمبر قرآن کے خلاف جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کیا ایسی چیز ہے کہ جو ہماری پوری زندگی کو عبادت بنا دے گی؟ جب روزہ فقط ہم یہ سمجھتے ہیں نا
کہ روزہ ہی عبادت ہے, نماز ہی عبادت ہے. نا روزہ بھی عبادت ہے, نماز بھی عبادت ہے, فقط یہ عبادت نہیں ہے. آپ رسول کی زندگی اٹھا کے دیکھیں, رسول 24 گھنٹہ فقط روزہ اور نماز نہیں کر رہے ہیں, دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں, اور پیغمبر قرآن کے خلاف نہیں جائیں گے. تو ایسا کون سا عمل ہے پیغمبر کا کہ جو پوری کی پوری زندگی کو عبادت بنا رہا ہے؟ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ہر عمل سے پہلے قربۃ الی اللہ کی نیت کرنی تو تمہارا سارا عمل, آپ کہیے آپ مجلس میں آئے ہیں, آپ مجلس میں آئے ہیں, نیت کر کے آئیے کہ پروردگار عالم تیرے حسین کی مجلس میں جا رہے ہیں, قربۃ الی اللہ عبادت ہے. میں مجلس پڑھنے آیا ہوں, میں نیت کر کے آؤں پروردگار تیرے حسین کا ذکر کرنے جا رہا ہوں, قربۃ الی اللہ. آپ کو بات الگ ہے کہ آپ اپنی عبادت کر رہے ہیں, میں اپنی عبادت کر رہا ہوں. عبادت دونوں کر رہے ہیں. اگر قرب پروردگار عالم ذہن میں ہوا, لیکن اگر پروردگار عالم کی قربت نہیں ہے, مولوی صاحب کام پہ جا رہے ہیں, بزنس کے لیے جا رہے ہیں, کیا یہ عبادت ہوگا؟ کا بالکل عبادت ہوگا. گھر سے نکلیے تو نیت کریے پروردگار اپنے بچوں کی روزی کے لیے نکل رہا ہوں. اپنے بچے کو اٹھا کے پیار کرنا چاہتے ہو, بچے کو پوسا دینا چاہتے ہو, عبادت ہوگا, بالکل عبادت ہوگا. اپنے بچے کو گود میں لیا, پروردگار تیری دی ہوئی عبادت کو پیار کرنا چاہتا ہوں, قربۃ الی اللہ. یہ لاکھ زندگی میں جب ہمارا سارا عمل قربۃ الی اللہ کے دائرے میں آئے گا تو ہماری زندگی عبادت سے خالی نہ ہوگی. اور جب پھر ہماری پوری کی پوری زندگی عبادت ہو جائے گی تو پھر ہم دوسروں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے. کیا مطلب دوسروں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے؟ کہ مطلب ایک مرتبہ اگر اس کے سامنے سر جھکا دیا تو پھر جھکا دیا. اب اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانے والے نہیں ہوں. اب سمجھ میں آیا, جب پوری دنیا ایک ملک کے خلاف ہو گئی تو اس نے یہی پیغام دیا تھا, ہم نے اللہ کے سامنے سر جھکایا ہے, ہم کسی اور کے سامنے سر جھکانے والے نہیں. ایک صلوات ہے محمد جب ایک مرتبہ اس کے سامنے سر جھکا دیا تو پھر جھکا دیا, اب کسی اور کے سامنے سر جھکنے والا نہیں ہے. اور اگر تھوڑا سا غور کر لیں تو اس نے سر بعد میں جھکوایا ہے, پہلے اپنی کبریائی کا اعلان کروایا ہے. آؤ نماز میں کھڑے ہو, نیت کرو, اور پھر کہو اللہ اکبر. پہلے ہماری کبریائی کا اعلان کرو کہ اللہ بڑا ہے. اچھا, اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا. تو پھر کبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو دونوں بولو گے تو کبیر کہہ دیجیے, اکبر کیوں کہتے ہیں؟ اگر اکبر اور کبیر کا مطلب بڑا ہے تو پھر نماز میں کبیر کہا کریے, اکبر کیوں کہتے ہیں؟ اکبر کہتے ہیں کچھ بڑے لوگوں میں جو سب سے بڑا ہو. اکبر اسے کہتے ہیں کہ مثلا اکبر کے وزن میں جتنے چیزیں آ جائیں, اصل میں اس کا وزن ہے افعل, اکبر. اب جتنے آ جائیں, اشجا, افضل, اکرم, اسلم, اصغر, احسن, جتنے بھی آتے چلے جائیں, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ بڑوں میں سب سے بڑا. اسی لیے جو مرجع تقلید ہوتا ہے, جو جس کی آپ تقلید کرتے ہیں, مثلا میں سستانی صاحب کی تقلید کرتا ہوں تو سستانی صاحب میری نظر میں عالم ہے. عالم مطلب کیا ہوا؟ افعل کے وقت پہ عالم مطلب یہ ہوا کہ کچھ بڑے جاننے والوں میں سب سے زیادہ جاننے والا. اب اگر اکبر کا ترجمہ آپ یہ کریں گے کہ سب سے بڑا, تو اس کا مطلب کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کو بڑا مان رہے ہیں. تب کہہ رہے ہیں کہ کچھ بڑوں سے بڑا ہے اللہ, تو کیا اللہ کے سامنے کوئی ہے جو اپنے آپ کو بڑا کہہ سکے؟ تو پھر مطلب کیا ہے اللہ اکبر کا؟ کیوں پروردگار عالم نماز سے پہلے کہلوا رہا ہے کہ آؤ پہلے کھڑے ہو, ہماری کبریائی کا اعلان کرو. علماء بیان کرتے ہیں کہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر یعنی اکبر من ان یوسف, پروردگار بڑا ہے ہر اس چیز سے کہ جس کو تم تصور بھی کر سکتے ہو. یعنی تمہاری نگاہ میں جو چیز سب سے بڑی ہوگی پروردگار اس سے بھی بڑا ہے. جو آخری حد ہوگی تمہاری تقدیر کی, پروردگار اس سے بھی بڑا ہے. اس نے اپنے سامنے ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ, اللہ اکبر کہو, ہماری کبریائی کا اعلان کرو, اور ہماری کبریائی کا اعلان کرنے کے بعد جب اس سے دنیا بھرے تو جھک جاؤ اور رکوع میں جا کے ہماری عظمت کا اعلان کرو, اور اگر اس سے بھی دنیا بھرے تو سجدے میں جا کے ہماری سبحان کرو, ہماری حمد کرو. جب تم ہماری حمد کرو گے, جب تم میرے سامنے سر جھکا دو گے, میں تمہیں دنیا کے سامنے بلند کر دوں
تم میرے سامنے آتے سر کو جھکاؤ, ہم تمہیں بلند کریں گے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے وہ کسی اور کے سامنے سر جھکانے والا نہیں ہے. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے وہ اکیلا کھڑا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں فقط خوف خدا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ معرفت کے بعد بھی بہت ساری منزلیں ہیں. آپ معرفت جب حاصل کریں گے آٹومیٹک چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی. معرفت حاصل کریں گے عبادت آٹومیٹک ہونے لگے گی. جب عبادت ہونے لگے گی تو دوسروں کی جو غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں. اچھا ایک چیز اور ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے, مثلا ہم بیمار ہوئے تو بیمار ہونے کے بعد محلے میں اگر کوئی ہماری سوسائٹی میں ڈاکٹر ہے تو اس کو بتایا, وہاں سے اچھے نہ ہوئے تو سٹی ہاسپٹل میں گئے, سٹی میں نہ ہوئے ضلع ہاسپٹل میں چلے گئے, وہاں بھی نہ ہوئے تو دلی بمبئی ادھر ادھر لے کے بھاگتے ہیں. امریکہ لندن بھی ہوا ہے لیکن مرض اچھا نہیں ہو رہا ہے. جب مرض کہیں سے بھی نہ اچھا ہوا آخر میں یہاں آتے ہیں. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ انصاف سے بتائیے گا. آخر میں یہاں آتے ہیں مولا بس آپ ہی ہیں. اس کے پہلے جہاں جا رہے تھے وہ کیا سوچ کے جا رہے تھے؟ پوری دنیا کا چکر لگائے کہ شفایابی مل جائے گی. جب کہیں سے نہ ملی تو ان کے در پہ آ گئے اور اتفاق یہ ہوا کہ شفایاب ہو گئے. کاش کہ تم پہلے ہی ان کے در پہ آ جاتے تو دنیا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا. کبھی بھی کوئی ضرورت محسوس ہو, کبھی بھی کوئی بھی ضرورت محسوس ہو, سب سے پہلے اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلائیے, اپنے وقت کے امام سے مانگیے. کیوں؟ کیونکہ یہ پروردگار اس وقت بھی تم کو عطا کر رہا تھا جب تم ماں کے شکم میں تھے, تم کو مانگنا بھی نہیں آ رہا تھا. جب پروردگار بنا مانگے عطا کر رہا ہو, اگر اس سے مانگا جائے گا تو کتنا عطا کر دے گا؟ تم دنیا کے سامنے جا کے بھٹک رہے ہو, بھٹک رہے ہو, ہاتھ پھیلا رہے ہو, اور یہ اہل بیت کا در کھلا ہوا ہے, اللہ کا گھر کھلا ہوا ہے, یہاں سب سے آخر میں آتا ہے اب تو یہی در بچا ہے. پہلے یہاں آ گئے ہوتے تو کیوں جانا پڑتا پوری دنیا میں؟ آپ دیکھیں اہل بیت کمال صفات کے خدا کے مظہر ہیں. پروردگار عالم کے صفاتوں میں سے ایک صفت ہے علم غیب ہونا. پروردگار کو پاس علم غیب ہے, یعنی قیامت روز اول سے لے کر کے اور روز آخر تک جو کچھ ہو چکا ہے, جو ہو رہا ہے, جو ہوگا, وہ پروردگار عالم کے علم میں ہے, سب پتا ہے. تو علم غیب اور کسے کہتے ہیں؟ علم غیب یعنی جو چیز نہیں ہوئی ہے اس کا علم ہونا, وہ پروردگار کے عالم کے پاس علم ہے. پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ سوائے پروردگار عالم کے کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے. میں نے قرآن مجید میں ایک آیت پڑھی ہے, خود پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے. لیکن آپ دیکھیں جب فرعون نے اعلان کیا کہ جب اس کو نجومیوں نے آ کے بتایا کہ ایک بچہ آنے والا ہے دنیا میں جو آ کے تیرے تختے کو پلٹ دے گا, تو فرعون نے کہا کہ کوئی خاتون حاملہ نہ ہونے پائے, اور جتنی خاتون حاملہ ہے سب کے شکم کو چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے, اور اگر ولادت ہو چکی ہے تو اس کو ذبح کر دیا جائے, کیونکہ نجومی اس کو بتا چکے ہیں. سارے بچوں کو مروا رہا ہے. اسی اسنا میں پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کی ماں کو وحی کی. کیا وحی کرتا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کیا. کیا وحی کیا؟ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, ہم اس بچے کو تمہاری طرف پلٹائیں گے اور اس کو رسول بنا کر بھیجیں گے. کیا کریں گے؟ رسول بنا کر. اب یہ بتائیے جناب موسیٰ رسول بن گئے؟ نہیں بنے. ابھی وہ پیدا ہوئے ہیں, رسول نہیں بنے, ابھی نبی نہیں بنے. ابھی کوہ طور پہ جائیں گے, امتحان دیں گے, تب نبوت ان کو ملے گی. ابھی نبی نہیں بنے ہیں, ابھی رسول نہیں بنے ہیں, ظاہری اعتبار سے ابھی بنے نہیں ہیں. لیکن پھر بھی جناب موسیٰ کی ماں کو علم ہو گیا کہ یہ جو بچہ میری آغوش میں آیا ہے یہ ایک دن نبی بنے گا. یعنی مستقبل کی بات, فیوچر کی بات جناب موسیٰ کی ماں کو پتا چل گئی, یعنی علم غیب کا پتا ہو گیا. اب جب ہم نے مسلمانوں کے سامنے کہا کہ تم کہتے ہو کہ فقط اللہ کے پاس علم غیب ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس علم غیب نہیں ہے, تو بتاؤ کہ پھر یہ موسیٰ کی ماں کے پاس کیا ہے؟ تو موسیٰ کی ماں کو تو اللہ نے بتایا ہے. انہوں نے کہا موسیٰ کی ماں کو تو اللہ, تو ہم کب کہتے ہیں کہ اہل بیت اپنی بات سے کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے ہیں. محمد
زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد یا علی محمد امام کیا ہوتا ہے؟ تمام صفات خدا کا حامل ہوتا ہے، اس کے اندر سے تمام صفتیں نکل کے آتی ہیں۔ امام کو پہچانو خدا کو پہچانو گے، اور خدا کو پہچان گئے زندگی کامیاب ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ دو چار جملے اور چھوٹے حضرت کی شان میں پڑھتا، لیکن شاید وقت میں گنجائش نہیں ہے اور طبیعت بھی کچھ ساتھ نہیں دے رہی ہے، جس وجہ سے اپنی بات کو یہیں پر تمام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ اگر اہل بیت کا دامن چھوڑو گے تو اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤ گے، اور جس نے جب بھی دنیا میں اہل بیت کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے وہ دھوکا کھایا ہے، برباد ہو گیا ہے وہ، اور جس نے اہل بیت کا دامن پکڑ کر اللہ تک پہنچا ہے وہ ایمان کے 10ویں درجے میں پہنچ گیا ہے۔ رسول اسلام نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے، کیوں؟ کیونکہ ڈائریکٹ خدا تک نہیں جا رہا ہو، اہل بیت کے وسیلے سے جا رہا ہے۔ اہل بیت کو چھوڑو گے تو خدا تک نہ پہنچ پاؤ گے، یہی وجہ تھی کہ جو ڈائریکٹ خدا تک جانا چاہتے تھے وہ خود اہل بیت کے مقابلے میں آ گئے اور آ کر ان کے قتل پہ آمادہ ہو گئے، اور قتل پہ ایسے آمادہ ہوئے کہ ہر ایک ظلم کی انتہا ہو گئی۔ کربلا میں کوئی ایک ایسا ظلم نہیں ہے کہ جو کربلا میں نہ ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا حسین کی غربت پہ روتی ہے، زہرا کے لال کی مصیبت پہ روتی ہے۔ جس ماں نے اپنے بچے کو چکیاں چلا کے پایا ہو اس کے لال کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جا رہا ہے۔ کربلا میں ظلم کی حدیں ہو گئی ہیں عزیزوں، معمولی بات نہیں ہے اپنے 6 ماہ کے بچے پہ تیر کھاتے ہوئے دیکھنا، معمولی بات نہیں ہے اپنے جوان کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچ لینا، معمولی بات نہیں ہے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھانا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی بات نہیں ہے اپنے بہنوں کو بے پردہ دیکھنا۔ یہ حسین کا کلیجہ تھا کہ حسین نے کربلا میں اتنے مسائل برداشت کیے۔ آج آپ نے کل سے لے کر کے آج شام تک خوب ماتم کیا، خوب گریہ کیا، خوب مجالس کی۔ پروردگار آپ سب کو اس کا اجر دے۔ آج کی تاریخ میں اس شہید کے مسائل ہوتے ہیں کہ جس کی تمنا تھی ایک دن آئے گا اس کو جنگ کرنے کو ملے گی، جس کو کربلا کے لیے پالا گیا تھا، جس کو حسین کا مددگار بنانے کے لیے مانگا گیا تھا، جب وہ کربلا آیا اور چاہتا ہے کہ جنگ کے لیے نکل جائے تو حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ہاں عباس اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، پانی کی سبیل کے لیے جا سکتے ہو، لیکن جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ عباس خیمے میں آئے، عباس خیمے میں آئے، آنے کے بعد کا سکینہ اپنا سوکھا ہوا مشکینہ لے کر آؤ۔ 4 سال کی بچی آ گئی، چچا نے سکینہ سے مشکینہ لیا، مشکینہ لے کر عباس چاہتے ہیں تو فرات کی طرف جائے، پیچھے سے کہا، کسی کی آواز آئی عباس ٹھہر جاؤ۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو شہزادی زینب آ رہی تھی۔ شہزادی زینب کو دیکھا، عباس گھوڑے سے نیچے اترا ہے۔ خدا آپ سب کی بہنوں کو سلامت رکھے، کسی بہن کو ایسا منظر نہ دکھائے کہ جو زینب نے کربلا میں دیکھا ہے۔ جانتے ہیں جب عباس اتر کر زینب کے پاس آئے ہیں تو زینب نے عباس سے کیا کہا ہے؟ تاریخی جملہ کہا ہے زینب نے، کہا عباس میرا بچپنا تھا، میں چھوٹی سی تھی، ایک دن میرے دوست سے میرے شانوں سے ردا ہٹ گئی، جب ردا ہٹ گئی تو میرے بابا نے میرے شانوں کا بوسہ لینے لگے۔ میں نے کہا بابا یہ شانوں کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ کہا زینب ایک دن وہ آئے گا کہ جب ان شانوں میں رسن باندھی جائے گی۔ زینب نے کہا عباس میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے شانوں میں رسن کون باندھے گا، لیکن عباس اب یقین ہو گیا اب ان شانوں میں رسن بندھے گی، ارے ہم قیدی بن کر جائیں گے۔ عباس زینب سے رخصت ہوئے، رخصت ہو کر چلے، مشکیزہ لیا، ٹوٹا ہوا نیزہ لیا، عباس فرات کی طرف بڑھے۔
دھیرے دھیرے فرات کی طرف بڑھ رہے ہیں. اچانک سے فوجوں نے دیکھا کہ علی کا شیر آ رہا ہے. ساری فوجیں کائی کی طرف بٹی. عباس نے گھوڑے کو نہر میں داخل کر دیا, پانی کو اٹھایا. پانی میں سکینہ کی تصویر دکھی, یاد آیا بچی پیاسی ہے. عباس, اسی لیے تو عباس کو باوفا کیوں کہا جاتا ہے؟ عباس نے کیا ایسا کیا تھا کہ وفا کا نام آتے ہی عباس کی طرف بہت جاتا ہے؟ عباس کے ہاتھوں میں پانی تھا, عباس پانی پی سکتے تھے, لیکن پانی نہ پیا. کیوں؟ کیونکہ علی خیمے میں پیاتے ہیں. تو کوشش یہ تھی کہ پانی کسی طرح حسین کو بچوں تک پہنچ جائے. عزیز و عباس نے مشیزہ بھرا. اب جو بھر کر آگے نکلے, کسی نے حملہ کیا. عباس کا دایاں بازو شہید. پھر کسی نے حملہ کیا, عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا. اب مولا بنا بازو کے ہیں. تصور کریے, بس تصور کریے, سنتے کہ نہیں. عباس نے مشق کو دانتوں میں سنبھالا. اب دانتوں میں سنبھالنے کے بعد تو گھوڑے کو دے رہے ہیں کہ کسی طرح یہ پانی خیمے میں پہنچ جائے. کیوں؟ عباس کے شانے کٹ گئے ہیں. شانوں کی پرواہ نہیں ہے, اس مشکیزے کی پرواہ ہے. اس یسنا میں ایک سلطنت ہوا تھی. مشق سکینہ پر آ کر لگا, مشق کا پانی بہا. عباس کی آنکھ توڑ گئی. اب پانی کیسے لے جاؤں گا؟ واپس گھوڑے کو موڑا, فرات کی طرف آئے, شاید پھر سے پانی بھر سکوں. اب پانی بھر کر خیام حسین تک لے جاؤں. اسی اسنا میں پھر سے سنسناتا ہوا تیر آیا. عباس کی آنکھ میں لگا. اب عباس کو کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا. مولا نے چاہا کہ جو تیر آنکھوں میں لگا ہے اس کو سر جھکا کر نکال لیا جائے. اب جیسے ہی تیر نکالنا چاہا, سنسناتا ہوا گلزار عباس کے سر پر لگا. میرا مولا کو کے بل زمین. ابھی تو انسانی بدن کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی بلندی سے نیچے آتا ہے سب سے پہلے ہاتھوں کا سہارا. ارے جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے, چانے قلم ہو گئے, منہ کے بل زمین پر آئے. عباس زمین پر آ گئے. آواز دی, آقا میری مدد کے لیے آؤ. میں نے بہت تاریخیں پڑھی, بہت مقتل کا مطالعہ کیا, مجھے کہیں نہیں ملا کہ حسین نے یہ جملہ کبھی اور کہا ہو سوائے عباس کی میت پہ. نانا حسین کو سب سے زیادہ نانا رسول چاہتے تھے. نانا دنیا سے چلے گئے, حسین نے کچھ نہیں کہا. علی دنیا سے چلے گئے, حسین نے کچھ نہیں کہا. بابا علی دنیا سے گئے, حسین خاموش رہے, رو لیا اور کچھ نہیں کہا. اماں دنیا سے چلی گئی, کچھ نہیں بولے. بھیا حسن دنیا سے چلے گئے, حسین کی آس نہیں ٹوٹی ہے. لیکن جب عباس نے ترائی سے آواز دی ہے نا کہ آقا میری مدد کو آؤ, اور حسین سے رہا نہ گیا. راوی کہتا فبان الانتصار فی وجہ حسین. ہم نے حسین کے چہرے پہ ایک آثار شائستگی دیکھی اور حسین کہہ رہے تھے یا عباس الان انکسر ظہری. ارے تمہارے جانے سے میری کمر خمیدہ ہو گئی. بڑی امید تھی عباس سے حسین کو. اب حسین چلے, روایت کے جملے سنیے. حسین چلے, ابھی تھوڑی دور آگے بڑھے تھے کہ عباس کا دایاں بازو اٹھایا, اور آگے بڑھے, عباس کا بایاں بازو اٹھایا. حسین آگے بڑھ رہے تھے, فوج سے کسی نے آواز دیا یا ابن زہرا ماذا تفعل, اے زہرا کے بیٹے حسین کیا کر رہے ہو؟ عباس کی طرف حسین نے رخ کیا اور رخ کر کے کہتے ہیں عباس دیکھ رہے ہو تمہاری زندگی میں کسی کی مجال نہ تھی, میری ماں کا نام لیتا, لیکن تمہارے جانے کے بعد ارے زہرا کا نام مجمع اغیار میں لیا جا رہا ہے. حسین عباس کے قریب پہنچے. اب جو قریب پہنچے تو دیکھا کہ بھائی کے شانے کٹ چکے ہیں. عباس کے قریب پہنچے, عباس کے سر کو حسین نے خوب روئیے, دل کھول کے روئیے. عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا, عباس نے سر کو ہٹایا,
پھر زانوں پر رکھا، پھر عباس نے سر کو ہٹایا، 3 مرتبہ جب ایسا ہوا تو عباس سوال کرتے ہیں امام حسین سے، مولا یہ بتائیے کہ جب رسول خدا اس دنیا سے جا رہے تھے، جب رسول خدا اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان کا سر امام علی کے پیروں پہ تھا، امام علی کے زانوں پہ تھا۔ جب امام علی دنیا سے گئے تو امام علی کا سر امام حسن کے زانوں پہ تھا۔ جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرا سر آپ کے زانوں پہ ہے۔ مولا یہ بتائیے جب آپ جائیں گے تو آپ کس کے زانوں پر سر رکھیں گے؟ ارے زارا کلال ہو گیا، اے عباس پریشان نہ ہو، ایک دکھیاری ماں اپنے بالوں کو کھول کر آ جائے گی، اے میرے لال آ میری آغوش میں آ جا۔ حسین نے عباس کی آنکھوں میں دیکھا، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہے۔ حسین نے خون کو صاف کیا، کہا عباس کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو؟ کہا مولا ایک وصیت ہے۔ کہا فرماؤ کیا وصیت ہے؟ کہا مولا میرے لاشیں کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کہا عباس کیوں نہ لے جاؤں گا؟ حسین 3 لاشیں ہیں جو خیمے میں نہیں گئے۔ پورے کربلا کی تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھیے 3 ایسے لاشیں ہیں کہ جو خیمے میں نہیں گئے۔ ایک خود مولا حسین کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہ تھا، حسین کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ 6 مہینے کی لاش حسین پشت خیمہ پر دفن کر چکے ہیں۔ ایک عباس کا لاشا ترائی پہ چھوڑا، 3 لاشیں خیمے میں رہ گئے۔ جب وصیت کر چکے عباس تو حسین نے کہا بھیا عباس ایک میری بھی فرمائش ہے۔ کہا بتائیے آقا۔ کہا عباس جب سے پیدا ہوئے ہو ہمیشہ آقا کہا ہے، کبھی بھیا نہیں کہا۔ عباس میرے دل کی خواہش ہے ایک مرتبہ مجھے بھیا کہہ دو۔ کہا امام کا مولا عباس کہتے ہیں اے آقا اماں نے منع کیا ہے، اماں نے کہا تھا اے عباس کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا آقا کہنا۔ حسین کہتے ہیں عباس تمہیں وقت کا امام کہتا ہے، ارے اتنا کہنا تھا۔ عباس نے بھیا کہا، روح کا فتح انصری سے برباد کر گئی۔ حسین علم لے کر بڑھے، اب جو بچوں نے علم کو دیکھا سب سے پانی آ رہا ہے، لیکن جب علم قریب آیا تو کیا دیکھا؟ علم تو آیا، علمدار نہ آیا۔ ایک کوہرام برپا ہوا، واہ عباسا واہ حسینا واہ محمدا واہ علیہ واہ فاطمہ وسيعلم الذين سلموا أجداهم أيام القلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رغم بقضائه وتسليما لأمره ما كان يصير.